بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان۔ ناظرین، 75 سال سے جو پاکستان کا حلیہ بگڑ چکا ہے نا، اس کی کچھ تفصیل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے پورا پروگرام سننا ہے اور اس کا پھر آپ نے خود ہی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا، یعنی کون سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچے اور کون سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچے، اشرافیہ جو دن بدن کدھر گیا اور عوام کی حالت کیسے ہوئی۔ 75 سال سے آج جو حکومتیں بنی بیٹھی ہیں، یعنی جو پی ڈی ایم جس کو حکومت کہتی ہیں، یہ جب سے پاکستان میں لیاقت علی کے بعد ماشاء اللہ کے دو جو آتے گئے ہیں، خاص طبقے نے حکمرانی کی ہے، جس کی وجہ سے کسی کو 2 سال کا دور ملا، کسی کو 3 سال کا، پھر 2 سال کا، پھر 3 سال کا، پھر 1 سال کا، پھر 4 سال کا۔ اگر ان لوگوں سے دور نہ چھنے جاتے تو کم از کم آج یہ فیصلہ کرنے میں بہت آسان ہوتا کہ پاکستان میں جو بھی حکومت 5 سال کے لیے آتی، اگر وہ اپنی کارکردگی اچھی نہ کرتی، عوام انہیں ریجیکٹ کر دیتے۔ اب ان کو ملا کیا بینیفٹ؟ 2 سال کام کیا، ان کی حکومت گرا دی گئی، اس کے بعد دوسری حکومت آ گئی، انہیں 2 سال کام اس کے گرا دی، وہ پھر آگے بار بار بینیفٹ لیتے رہے کہ جی ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اگر ہمیں 5 سال کام، ہم نے ملک کی یہ حالت بدلنی تھی، ملک کی یہ حالت بدلنی تھی۔ اسی اسلام میں آپ نے دیکھے وہ سارا جو اب رجیم چینج ہوا ہے، اس میں جو آ کے لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی نظام نہیں ہے اس وقت۔ پاکستان میں ہر ادارے نے اپنے اندر ایک ریاست قائم کی ہوئی ہے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہو جائیں، ان کی اپنی ایک ریاست قائم ہے۔ آپ عدلیہ میں چلیں، ان کی اپنی ایک ریاست قائم ہے۔ آپ یعنی پارلیمنٹ میں چلیں، ان کی اپنی ایک ریاست قائم ہوگی۔ آپ اس میں بیوروکریسی میں چلیں، ان کی اپنی ریاست قائم ہے، انتظامیہ اپنی ریاست قائم ہوگی۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی کو، یعنی پرویز الہی کو عدالت نے 5 مئی تک فاصل منظور کی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے گھر کے گیٹ توڑے گئے، پولیس نے چڑھائی کی۔ تو کہنے کا مسئلہ ہے کہ وہ انہوں نے عدلیہ کو بھی نہیں مانا، یعنی ریاست کے اندر اس کی ریاست قائم ہوگی۔ اسی طرح پارلیمنٹ جب عدلیہ اس کو ہم دے دیں، اس کا حکم نہیں مارے، وہ بھی ریاست کے اندر اپنی ریاست قائم ہوگی۔ جب ملکوں میں ہر ادارے کے اندر اپنی ریاست قائم ہو جائے گی اور کوئی کسی کی بات نہیں مارے گا تو اس میں لاقانونیت ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے یہاں کے 2 اپنا KPK کا اور پنجاب کا نگران حکومتیں چل رہی ہیں، نگران حکومتیں کی مدت ختم ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ ایکشن میں ہے۔ یعنی صرف کام اگر پارلیمنٹ میں یا اداروں میں نہیں ہو رہا تو صرف عوام کے لیے نہیں ہو رہا۔ عوام کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے بہت سارے قرضے بھی لیے، اس پہ مجھے بتائیں آج تک IMF کے قرضے سے غریب آدمی کو کیا ملا ہے؟ غریب آدمی کے گھر کا چولہا تو ویسے ٹھنڈا پڑا ہے، ان کی رشتے بھی نہیں ہو رہے ہیں، ان کے بچے بھی اپنا تعلیم یافتہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ان کو انہوں نے بالکل اس حد تک اس کو پہنچا دیا کہ خودکشیوں پہ خودکشیاں ہو رہی، لیکن یہ حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ ان کو اپنے جب حکومت کی لالے پڑے ہیں، انہوں نے 70 سال میں کیا ایسا گل کھلا دی جب یہ 1 سال جو انہوں نے ملک کے ابتری حالت کی گل کھلا دیں گے۔ بات تو صرف مختصر تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اب 90 دن الیکشن روکنے کے لیے کبھی الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے؟ 5 سال وہ پوری تنخواہ لیتا ہے، پوری کیبنٹ میں چارج ہوتا ہے، مراد اربوں خربوں روپے اس کے بنگلے تیار ہو رہے ہیں، وہ کہتا ہے یہ میں اب الیکشن نہیں کرا۔ اب ترکی کو دیکھ لیں، ترکی میں جتنا زلزلہ ہے، جتنی حالت خراب، اس کے بعد جو وہاں الیکشن ہوئے، وہاں تو حالت خراب نہیں ہوئی، وہاں تو کوئی دہشت گرد، یعنی یہاں سب کچھ موجود ہے، پیسہ ہر چیز موجود ہے، لیکن الیکشن نہیں ہو رہے۔ کیوں کہ ان کو پارلیمان جو اپنے کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہزاروں کیس ہیں، جن کرپشن کے کیس ہیں، جن لوگوں نے صرف اپنا ڈیفینڈ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا رات دن یہ ان کے اپنے میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور میٹنگ میں ہو کیا رہا ہے؟ صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ اس کسی نے پتہ کیا چینی کا کیا بھاؤ ہے، آٹے کا کیا بھاؤ ہے، سیب کا کیا بھاؤ ہے، گھی کا کیا بھاؤ ہے؟ یعنی غریب جو خودکشیاں کریں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کیا بینیفٹ؟ جیسے وہ خاقان عباسی صاحب نے کہہ دیا جی 20 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے نکالی آٹے میں، یعنی یہ کرپشن کے بے تاج بادشاہ ہے۔ ان کا ملک سارا صرف کرپشن پہ پلا ہوا ہے۔ اب وہ دوسرے اپنا وزیر خارجہ صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے پورے پاکستان میں ٹور لگانے شروع کر دنیا میں، انہوں نے پوری دنیا کے ٹور کر، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اداروں نے کسی عوام کا کوئی بھلا نہیں کرنا، یہ اپنی نام میں اپنے مسئلوں میں اپنی عیاشیوں میں بھرپور یہ طاقت میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی آل اولاد سب کی باہر ہے، ان کے بزنس باہر ہے، ان کی اولادوں کی تربیت باہر ہو رہی ہے، ان کی تنخواہ اتنی ہے، مراد اتنی ہے، جو غریب آدمی مزدور آدمی اپنے پسینے کی کمائی سے ان کے لیے ٹیکس اکٹھے، جن سے ٹیکس اکٹھے کرتے ہیں، یعنی سارے ٹیکس ہم دیتے ہیں،
اور مار بھی ہمیں پڑتی ہے، یعنی رسوا بھی ہمیں کی جاتا ہے. اور یہ دنیا کے کو علیحدہ یہ مخلوق ہے کہ ان کے لیے پروٹوکول گاڑیاں کروڑوں روپے کی، کیا یہ ہمارے لیے کیا یہ اسمارت اترے کہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہے، انہوں نے ہم پہ حکومت کری، ہم نے کسی کو حکومت نہیں کرنے دینی. اب عوام اپنے حق کے لیے لڑیں گے، ہم اپنے حق کے لیے، اپنی اولاد کے حق کے لیے لڑیں گے. انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے 75 سال سے کہ انہوں نے مسئلہ اپنی تجوریاں پار کے باہر لے کے جا رہے ہیں، یا غریب آدمی مر رہے ہیں، اور پھر جب کوئی بولتا ہے کبھی اس کی زبان کٹ جاتی، کوئی اس کی زبان بند کی جاتی. کبھی کہتے ہیں آج میڈیا کی 3 مئی کی آزادی صحافت کے دن، اس کے بعد آپ نے دیکھا صحافت کے ساتھ کیا ہوا، ارشد شریف کا کیا بنا، باقی صحافی ٹریبیونل کا کیا بنا، کسی کا کچھ نہیں بنا، کیونکہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے سب کا پاؤں ہے. انہوں نے صرف اپنے یاشیوں کے لیے، للہ کے لیے سارا نظام ترتیب دیا ہوا ہے. تو یہ نظام ایسا نہیں چلے گا. اب پچھلے دفعہ بڑی اچھی بات کی آرمی چیف صاحب نے، انہوں نے کہا جی ہم عوام کے ساتھ ہیں، جمہور کے ساتھ ہیں، جو فیصلہ کریں. اس لیے میں سب لوگوں سے، اداروں سے، سب سے یہ بار بار ہم اپیل کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے تحت کہ خدارا بہت کچھ ہوگی، لوگ غربت میں مر چکے ہیں، اور ان پہ رحم کریں، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ پہ رحم کرے گا. ورنہ یہ دنیا عارضی ہے، جتنا کما لو، جتنا کر لو، یہ عارضی ایک دن ختم ہو جانا ہے. مکافات عمل ضرور چلے گا، ایک دن آئے گا کہ سب لوگ ایک ہی ٹہرے میں کھڑے ہوں گے. جب الحق و متقاص رفتہ ضرور مقابر، یعنی گلہ میں ان کے تو بڑے قبروں میں دسا دیے جائیں گے، یعنی دنیا کی لالچ ان کو زمین میں اندر گھر کر دے گی. اب جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب 80+ ہوتے آ رہے ہیں، 70+ ہوتے آ رہے ہیں، لیکن ان کی دنیا کی جو لالچ حوث ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. تو لہٰذا یہ ہمارے عوام کے نمائندہ نہیں ہیں، عوام ان کو پسند نہیں کر رہی. آپ نے ریلوے میں ہر چیز میں دیکھ لیا. تو ادارے اب جو ہے نا ایک فیصلہ کر لیں، یا تو اس کو اپنی حکومتیں قائم کر دیں، اس میں لا قانون جیسا چاری چل رہے تو مائٹی راج کا قانون کر دیں. تو یہ اس ملک کو بچانا جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہم لوگوں نے، قربانیاں تھیں، عزتوں کی قربانیاں تھیں، اس سے زیادہ بڑھ کی ہو سکے، اس لیے نہیں حاصل کیا تھا کہ چند اشرافیہ لوگ اس پہ قبضہ کر گئے اور اپنی منمانیاں کرتے. تو لہٰذا سب لوگوں کو اب اپنے اپنے دائر اختیار میں آنا چاہیے. ورنہ جس طرح قانون ٹوٹ چکا ہے، جس طرح ملک کے اس ٹائم حالات ہو چکے ہیں، پوری دنیا میں اس کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے. IMF ہمیں قرضہ دینے کے تیار نہیں. جب تک مستحکم حکومت نہیں بنتی نہ کوئی قرضہ ملے گا. اور ہم نے کشکول ایسا اٹھایا کہ ہم سب قرضوں پہ پڑ رہے ہیں. ہماری پراپرٹیاں ان لوگوں کے سب کی باہر ہیں، اربوں خربوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور یہاں ملک کے سارے ادارے خسارے میں، اور یہ ملک قرضوں پہ چل رہا ہے. اگر ان میں غیرت شرم ہے، ان کے پاس اتنی دولتیں ہیں، تو دے سارا پیسہ IMF کو اتارے پاکستان قرضہ. تو اس ملک کے لیے اگر سب نے اپنی جیبیں بھری ہیں نا، سب کچھ کیا ہے، تو خدا اس ملک کے عوام کے لیے بھی کچھ کرے. عوام بہت مار چکی ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ایوب چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.